سیماب اکبر آبادی نے کہا تھا، تباہی ہو کہ بربادی، تلافی سب کی ممکن ہے، یہاں ہر بات ممکن ہے، یہ دنیا بزم امکان ہے۔ آج جو ہم کہانی سنانے جا رہے ہیں جس شخص کی جس نے تباہی و بربادی کا سامان کرنے کے بعد جب اس کی تلافی کی طرف قدم بڑھایا تو ایک انقلاب برپا کر دیا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں الفریڈ نوبل کی، جو اکتوبر 1833 میں سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم میں پیدا ہوا۔ الفریڈ نوبل کا خاندان انجینئرز کا خاندان تھا، سائنس سے تعلق تھا، ان کا ٹیکنالوجی سے تعلق تھا، تو اس وجہ سے یہ بھی کم عمری میں سائنس کی طرف اس کی دلچسپی بڑھ گئی۔ انہوں نے کیمسٹری میں بہت سارے ایکسپیریمنٹس کیے اور انہوں نے اپنی زندگی میں تقریباً 355 پیٹنٹ ون کیے۔ اس کی بہت ساری ایجادات مشہور ہیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور ڈائنامائٹ ہے۔ انہوں نے نائٹروگلیسرین پہ تجربات کیے، ڈائنامائٹ پہ تجربات کیے، اور اس دور میں جب جنگوں کا دور ہوتا تھا ان کے پروڈکٹس، ان کی انڈسٹری کو بہت عروج حاصل ہوا اور بہت پیسہ انہوں نے کمایا۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس واقعے نے، اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے تباہی کی سے یو ٹرن لے کے اس کی تلافی کرنے کے لیے الفریڈ نوبل نے کس بات کی وجہ سے ایک فیصلہ کیا، اپنی تمام تقریباً 90% آف دا ویلتھ جو اس کی جائیداد تھی، اس سے نوبل فاؤنڈیشن بنانے کی وصیت کر دی۔ 1896 10 دسمبر ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کی وصیت کے بعد نوبل فاؤنڈیشن کا قیام آیا، اور ان کی وصیت کے مطابق دنیا میں 5 مضامین، فزکس، کیمسٹری، میڈیسن، پیس اور لٹریچر کے لیے ان فیلڈز میں نمایاں کارکردگی دکھانے والوں کے لیے ایک انعام کا اعلان کیا گیا۔ الفریڈ نوبل کی وجہ سے نوبل پرائز اس کا نام رکھا گیا۔ اس کا آغاز 1901 میں ہوا، اور 1901 سے لے کر 2023 تک تقریباً 1000 کے لگ بھگ افراد کو 621 نوبل پرائز دیے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کچھ ایوارڈ ایسے تھے جو شیئر ہوئے 2 لوگوں کے بیچ میں اور کچھ 3 لوگوں کے بیچ میں۔ 3 سے زیادہ افراد شیئر نہیں کر سکتے تھے، اس کے لیے ایلیجیبلٹی کا کرائٹیریا مقرر ہوا۔ اس کے لیے طے ہوا گزرے ہوئے سال میں ان فیلڈز میں، فزکس میں، کیمسٹری میں، میڈیسن میں، لٹریچر میں یا پھر پیس میں کوئی نمایاں کردار ادا کیا، ان کو پرائز دیا جائے گا۔ نوبل کمیٹی بنی، اور اس کمیٹی نے دنیا بھر میں وہ نامینیشن فارم بھیجتے ہیں کہ وہ کسی کو نامینیٹ کر سکتے ہیں اس کی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس کی بنیاد پہ، اور پھر وہ کمیٹی آخر میں ان کی اسکروٹنی کرتی ہے اور ووٹنگ کرتی ہے، جس کی وجہ سے کسی کو نوبل انعام کا حقدار ٹھہرایا جاتا ہے۔ نوبل انعام ہر سال 10 دسمبر کو اسٹاک ہوم میں اس کا ایونٹ ہوتا ہے۔ 10 دسمبر الفریڈ نوبل کی برسی ہے، اور اسی دن سویڈن کے کنگ سے نوبل پرائز دیے جاتے ہیں، لیکن پیس پرائز ناروے میں دی جاتی ہے۔ اس کی جو سیریمنی ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ کچھ سال پہلے 1969 میں اس میں ایک اور انعام کا اضافہ کیا گیا، اکنامکس پرائز اس کا نام رکھا گیا، لیکن اس کے بعد یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ اس میں مزید کوئی اضافہ کسی اور فیلڈ کا نہیں ہوگا۔ یہ تواتر سے چل رہا ہے۔ اس کی اچھی خاصی رقم جب انعام دیا جاتا ہے تو اس میں 10 یا 11 لاکھ US تک وہ ویری کرتا ہے، ہر سال کمیٹی طے کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ڈپلوما جس میں اس شخص کی تصویر ہوتی ہے، اور ساتھ میں اس کے کام کا ذکر ہوتا ہے، جس کی بنیاد پہ اس کو نوبل انعام دیا جا رہا ہے۔ اس کو ایک میڈل پہنایا جاتا ہے جس پہ الفریڈ نوبل کی تصویر وہاں پہ اس کے ساتھ موجود ہوتی ہے، گولڈ میڈل ہوتا ہے جس کو نوبل پرائز کہتے ہیں۔ نوبل پرائز کی تاریخ دیکھ لیں تو بہت سارے نام ہیں، اور ان ناموں کی اسپیشلی جو نیچرل سائنسز، الفریڈ نوبل کی وصیت کے مطابق کہ یہ وہ جگہ ہے جس سے آپ انسانیت کی بڑی اچھی خدمت کر سکتے ہیں، چاہے وہ فزکس ہو، چاہے وہ کیمسٹری ہو، چاہے وہ میڈیسن یا فزیالوجی ہو۔ ان فیلڈز میں نمایاں کردار ادا کرنے والوں کی ایک بڑی طویل فہرست ہے، جو ظاہر اس ویڈیو میں ممکن نہیں ہے، لیکن اصل میں جو پیغام تھا کہ منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے پتھر ہٹا کے دیکھ۔ تو خلق خدا کے راستے میں جنہوں نے آسانیاں پیدا کی اپنی سائنٹیفک اور انٹلیکچوئل ایبلٹی سے، ان کو تلاش کر کے نوبل انعام دیے گئے۔ ہاں، البتہ اس میں کچھ متنازع یا ڈسپیوٹڈ بھی
کہانیاں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے کچھ اور دلچسپ حقائق۔ سب سے کم عمر نوبل پرائز ونر پاکستان کی ملالہ یوسفزئی، جن کو پیس پرائز ملا 2014 میں اور ان کی عمر 17 سال تھی۔ سب سے زیادہ عمر جان گوڈینف، جن کو کیمسٹری کا 2019 میں نوبل پرائز ملا اور ان کی عمر 97 سال یعنی 97 ایئرز تھی۔ 5 افراد ایسے تھے جن کو ایک سے زیادہ بار نوبل انعام ملا۔ پیس پرائز افراد کے ساتھ ساتھ اداروں کو بھی مل سکتا ہے، جس میں مختلف ادارے ہیں، جس میں انٹرنیشنل کمیٹی آف دا ریڈ کراس، ان کو پیس پرائز 3 بار 1917 میں، 1944 میں اور 1963 میں ملا۔ اسی طرح یونائٹڈ نیشنز ہائی کمیشن فار ریفیوجیز UNHCR، ان کو بھی پیس پرائز 1954 میں اور 1981 میں 2 بار ملا۔ کچھ ایسے افراد ہیں جن کو 2 دفعہ، میری کیوری کو 2 دفعہ نوبل انعام ملا، جس میں ایک کیمسٹری کا اور ایک فزکس کا شامل تھا۔ لائنس پالنگ کو کیمسٹری کا 1954 میں اور پیس کا 1962 میں ملا۔ مشہور فزسسٹ جان برڈین کو فزکس کا نوبل پرائز 2 بار 1956 میں اور 1972 میں ملا۔ 3 افراد البتہ ایسے ہیں جن کو ان کی ڈیتھ کے بعد نوبل پرائز ملا، اگرچہ نوبل پرائز کی شرط ہے کہ وہ زندہ لوگوں کو ملنا چاہیے، لیکن صرف اس صورت میں جب ان کی نامینیشن پہلے ہو جاتی ہے، اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو تب ان کو نوبل پرائز، کیونکہ یہ گزشتہ سال کی کارکردگی کی بنیاد پہ ملتا ہے، تو اس لیے پرانے کام کی بنیاد پہ یہ نہیں مل سکتا۔ 6 شادی شدہ جوڑے یعنی میرڈ کپلز بھی ایسے ہیں جن کو نوبل انعام ملا، جن میں سے میری کیوری اور پیری کیوری بھی شامل ہیں۔ اگر علاقوں یا ملکوں کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ نوبل پرائز امریکن نے جیتے ہیں، جو کہ تقریباً 403 ہے۔ یہ تمام نوبل پرائز جو 1901 سے لے کر 2023 تک چلتے رہے ہیں، ان میں کچھ یا کبھی کبھی کچھ سالوں میں بریک بھی آیا۔ امن کے جو ایوارڈ ہیں، اسپیشلی جب فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران، اس میں زیادہ دیر بریک آیا، لیکن باقی بھی انعام ان جنگ عظیم اول اور دوم میں کچھ عرصہ رکے رہے، یا بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ کسی سرٹن فیلڈ میں کوئی اس قابل کام یا اس قابل شخص ہی نہیں ملا اور اس سال اس کا انعام روک دیا گیا۔ اب تک کی جو انفارمیشن ہے، کیمسٹری کے 115 ایوارڈ 194 لوگوں کو ملے، جن میں سے 8 خواتین تھیں۔ فزکس کے 117 ایوارڈ 225 لوگوں کو ملے، جن میں سے 5 خواتین ہیں۔ میڈیسن کے 114 ایوارڈ 227 لوگوں کو ملے، جن میں سے 13 خواتین تھیں۔ لٹریچر کے 116 ایوارڈ 120 لوگوں کو ملے، جن میں سے 17 خواتین تھیں۔ امن کے 104 ایوارڈ 141 لوگوں کو ملے، جن میں سے 19 خواتین تھیں، اور اکنامکس کے 55 ایوارڈ 93 لوگوں کو ملے، جن میں سے 3 خواتین تھیں۔ امن کے انعام جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ انٹرنیشنل کمیٹی آف دا ریڈ کراس کو 3 بار، UNHCR کو 2 بار، اور 27 اور ادارے ہیں جن کو ایک بار یہ ایوارڈ ملا۔ اب میں آپ سے شیئر کرتا ہوں نوبل کے بارے میں، نوبل پرائز کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق۔ 2 لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے یہ پرائز لینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک جین پال سارتے، اس نے 1964 میں لٹریچر کا نوبل انعام اس لیے لینے سے انکار کر دیا کہ یہ انعام کسی مصنف کو ایک ادارہ بنائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے آپ کو ایک ادارہ تصور کروں، چاہیے جتنے عزت کے ساتھ بھی دی جائے، لیکن میرے خیال سے یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح 1973 میں 1973 میں پیس پرائز کے لیے بھی لے ڈک تھو نے بھی پیرس پیس ایکارڈ میں کردار ادا کرنے پر، جس کو منتخب کیا گیا تھا، انہوں نے یہ انکار کیا کہ ابھی تک ویتنام میں چونکہ امن نہیں ہوا تو مجھے امن کا نوبل پرائز نہیں مل سکتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے اس پہ یہ اعتراض کیا کہ یہاں پہ سیاسی ایجنڈا ہوتا ہے، یورپ کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے، یا خواتین کی پارٹیسپیشن بہت کم ہوتی ہے، میل ڈومیننسی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری کنٹروورسیز آئیں۔ ایک کنٹروورسی ہنری کسنجر کو بھی نوبل انعام پہ دیا گیا، کیونکہ ہنری کسنجر کو 73 میں لے ڈک تھو کے ساتھ اٹھا دینا تھا، جس نے انکار کیا تھا، لیکن ہنری کسنجر کو یہ ایوارڈ دیا گیا، اور اس ایوارڈ کے لیے نوبل کمیٹی کے 2 افراد نے ریزائن بھی کیا تھا احتجاجاً۔ اس کے علاوہ 1994 میں 3 لوگوں کو پیس پرائز کے لیے منتخب کیا گیا، جن میں ایک یاسر عرفات بھی شامل تھا، تو اس پہ بھی احتجاجاً ایک ناروین نوبل کمیٹی کے ایک ممبر نے ریزائن کیا تھا۔ 2009 میں براک اوباما کو پیس پرائز کے لیے جب منتخب کیا گیا تو دیٹ ٹو واز کنٹروورسل، کیونکہ اوباما کو صدر بنے ہوئے ابھی صرف 11 دن ہوئے تھے جب ان کی نامینیشن ہوئی تھی، اور اوباما نے بعد میں خود بھی اعتراف کیا ہے
کہ وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے۔ اس سے پہلے اوباما سے پہلے اور بھی امریکن پریزیڈنٹ جیمی کارٹر اور الگور کی نامینیشن کو بھی ڈسپیوٹڈ کہا گیا۔ اس کے علاوہ نوبل پرائز پہ ایک اعتراض یہ ہے کہ بعض لوگ اوور لک ہو گئے، ڈیزرو کرتے تھے، نہیں دیا گیا، جس میں ایک مہاتما گاندھی ہے جن کو 4 بار نامینیٹ تو کیا گیا لیکن فائنل پرائز تک ان کی سلیکشن نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ جینڈر ڈسپیرٹی کا بھی کافی شور رہا، جیسے میں نے آپ کو اسٹیٹسٹکس پہلے بتائیں کہ خواتین کی تعداد ہر کیٹیگری میں بہت کم ہے۔ اوورآل 1901 سے لے کر اگر 2020 تک کا ڈیٹا دیکھا جائے تو 876 یعنی 876 میل اور صرف 58 فیمیلز کو نوبل پرائز ملا۔ نوبل پرائز سے ریلیٹڈ ایک سویڈن میں نوبل میوزیم کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ وہاں پہ تمام جتنے نوبل پرائز ونر ہیں ان کے کام کو اینیمیشنز کے ساتھ، کمپیوٹرز کے ساتھ یا دوسرے پینٹنگ کے ساتھ نمایاں کیا گیا، اور وہ ایک ورتھ وزٹنگ پلیس ہے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم آپ اس بات کی طرف جو شروع میں عرض کیا تھا کہ الفریڈ نوبل کیسے پلٹا۔ الفریڈ نوبل کے بھائی کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو اخبار میں خبر اس کے مرنے کی لگ گئی۔ غلطی سے ان کو یہ تاثر گیا تھا کہ شاید الفریڈ نوبل کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس اخبار کی جو ہیڈ لائن تھی وہ یہ تھا کہ موت کا سوداگر مر گیا۔ جب الفریڈ نے اپنے بارے میں یہ خبر دیکھی تو ان کو یہ احساس ہوا کہ ان کو مرنے کے بعد اس طرح سے، کیونکہ ان کی جو پروڈکٹس تھیں وہ جنگوں میں استعمال ہوتی تھی، ڈائنامائٹ اور باقی نیٹرو گلیسرین سے ریلیٹڈ تمام جو ان کے پروڈکٹس تھے، تو اس وجہ سے اس نے اپنی جو پہلے والی ولز تھیں ان سب کو ڈسٹرائے کر کے ایک نئی اور آخری ول لکھی کہ میری جو ویلتھ ہے اس سے نوبل فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں لایا جائے، اور پھر دنیا کے ان فیلڈز میں جو بہترین کارکردگی دکھانے والے ہوں گے ان کو نوبل پرائز دیا جائے۔ الفریڈ نوبل چونکہ کیمسٹری کا ایکسپرٹ تھا، آج بھی آپ اگر فزکس اور کیمسٹری کے طالب علم ہیں تو پیریوڈک ٹیبل پہ ایک 102 پوزیشن پہ ایک ایلیمنٹ ہے NO جس کو نوبیلیم کہتے ہیں، یہ ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس ایلیمنٹ کا نام نوبیلیم رکھا گیا۔